بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کریم میں فرقان حمید کی بڑی مشہور و معروف اور سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ کی پہلی آیت کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج بدقسمتی سے کسی سے آپ پوچھیں کہ قرآن کریم کی پہلی آیت اور قرآن کی یہ جو پہلی لائن ہے اس کا کیا مطلب، تو جواب ملے گا کہ ہمیں ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ عربی نہیں آتی۔ تو ضرورت ہے مسلمان کو کہ وہ قرآن کو سمجھیں۔ آج فی زمانہ الحمدللہ قرآن کے موبائل اپلیکیشن آ گئی ہیں، سافٹ ویئر آ گئے ہیں، موبائل کے اندر قرآن موجود ہے، ترجمے موجود ہیں، اردو میں، انگلش میں، سندھی میں، بڑا آسان ہو گیا سمجھنا۔ ضرورت ہے صرف پڑھنے کی اور سمجھنے کی۔ تو آج اس پہلے پیج پر جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے ایک طرف سورہ بقرہ ہے، پہلا 4 آیتیں، اور ایک طرف قرآن کریم میں سورہ فاتحہ لکھی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ بڑے خوبصورت انداز میں سورہ بقرہ کی آیات لکھی ہوتی ہیں، کیونکہ ویسے تو سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں، سب سے بڑی سورت ہے قرآن کی، مگر شروع کی یہ 4 آیتیں بڑے خوبصورت انداز میں لکھی ہوئی ہیں ایک فریم کی صورت میں۔ کبھی ہم نے غور کیا یہ کیوں لکھی ہوئی ہیں؟ سورہ فاتحہ کے ساتھ اگلے پیج پر بڑے خوبصورت فریم میں، کیونکہ یہ ایمان کی کچھ نشانیاں ہیں، ایمان والوں کی نشانیاں ہیں، یہ ایمان والوں کی علامات ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے ایمان کی پہلی شرط شروع ہو رہی ہے کہ مومن کون ہے؟ کہ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں۔ تو پتہ چلا غیب کو ماننا، سب سے بڑا کائنات کا غیب اللہ ہے، یعنی بن دیکھے اللہ کو ماننا۔ پھر اللہ نے جن چیزوں کو منوایا ہے، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور تقدیر پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان، جنت دوزخ پر ایمان، یہ سب ہمارا ایمان ہے، لیکن ان سین نیوز ہے، یہ بن دیکھے ہم مانتے ہیں ان سب چیزوں کو۔ تو یہ پہلی شرط ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور مومن وہ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں۔ پتہ چلا ایمان کی دوسری شرط ہے نمازوں کو قائم رکھنا، پڑھنا ہے، کبھی دل چاہا پڑھی، کبھی دل چاہا چھوڑ دی، مگر قائم کرنا یہ کہ بڑی اہتمام کے ساتھ بندہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، خیال کرتا ہے، اوقات کا خیال رکھتا ہے، یہ ہے نمازوں کا خیال رکھنا۔ تو 2 شرطیں ہوئی کہ مومن وہ ہے جو بن دیکھے ایمان لائے، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور تیسری شرط ہے وہ مما رزقناہم ینفقون، اور اللہ فرماتا ہے جو رزق ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ آئے تو زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں، کچھ صدقات واجبہ کی باری آئے تو وہ کرتے ہیں، قربانیاں آئے تو قربانیاں دیتے ہیں، صدقہ فطر ہے تو وہ دیتے ہیں، ویسی نفلی صدقات کی کثرت کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی نشانیاں، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ 3 علامات۔ چوتھی میں اللہ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے محبوب آپ کی طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اے محبوب آپ سے پہلے نازل ہوا۔ یعنی ایمان والوں کی چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جتنی آسمانی کتب ہیں اللہ نے نازل کی ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم، آخری کتاب ہے لاسٹ ریویلڈ بک، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ مومن وہ ہیں جو تمام آسمانی کتب پر ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن پر تو بالخصوص ایمان ہے۔ تو لہٰذا یہ ایمان کی ہماری چوتھی شرط ہے۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور مومن وہ ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی 5 شرطیں جو قرآن کریم کھولتے ہی پہلے صفحے پر موجود ہیں۔ اگر ہمیں ایمان کی ان شرائط کا نہیں پتہ تو ہمیں چاہیے ایک بار قرآن کھولیں اور ایمان کی ان شرطوں کو دیکھیں کہ کیا ہمارا ایمان جو بیسک ایمان ہے ہمارا اس پر پورا عقیدہ ہے، ہم نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ہم رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں، ہمارا تمام آسمانی کتب پر ایمان ہے، آخرت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، اور پھر
جو 5 شرائط کو مان لے وہ پکا مومن ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یعنی 2 طرح کی اللہ نے انہیں ایک سرٹیفکیٹ عطا کی ہیں، 2 ایوارڈ اللہ دے رہا ہے ان کو، کہ ایک ہے ان کے لیے ہدایت کا، دوسرا ہے کامیابی کا۔ تو یہ ان کے لیے جو کامل مومن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ان 5 ایمان کی شرائط پر مکمل طور پر پابند رہنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔